بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 1 مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ ارادے کے مالک اور بہت حوصلے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل، ہمدرد اور سخی تھے، ہر ایک کے کام آتے تھے۔ سچائی اور امانت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ اور سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں ہی کے لیے نہیں، بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اسی لیے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے فوراً متاثر ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، امن ہو یا جنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ثابت قدم رہتے تھے۔ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند رہتا تھا۔ ایک رات مدینے میں خوفناک آواز سنائی دی۔ لوگ گھبرا گئے، وہ سمجھے کہ شہر پہ حملہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر نکلے اور اکیلے ہی مدینے کے گرد چکر لگا آئے۔ واپس آ کر لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور سچے لوگوں کی قدر کرتے تھے۔ انصاف کے معاملے میں اپنے بیگانے، دوست، دشمن، مسلمان یا کافر میں کوئی تمیز نہ کرتے اور جو سچا ہوتا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسلمان کے مقابلے میں ایک یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا کیونکہ وہ سچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھتے تھے، ان سے کمال شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے اور ان میں یوں گھل مل جاتے کہ کوئی فرق دکھائی نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہرگز پسند نہ تھی کہ نمایاں ہونے کے لیے کسی اونچی جگہ پر تشریف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جسے جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتا، کسی کے لیے کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ مجلس میں اس طرح مل جل کر بیٹھتے کہ کسی اجنبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی اور رواداری کا خاص انداز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ، نسل، خاندان کو اہمیت نہ دیتے، ہر شخص کے ساتھ مساوی برتاؤ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے اور دوسروں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، ہر ایک سے محبت سے ملتے، کبھی کسی کی دعوت رد نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے، چاہے مہمان کوئی عام آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کا بہت خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری بھی کرتے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ کوئی دشمن بھی بیمار پڑ جاتا تو اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ ایک کافر عورت بیمار پڑ گئی۔ یہ وہی عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناروا سلوک کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کا علم ہوا تو
اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ بہت شرمسار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ سبق کے اہم نکات: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کا ایک کامل نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ چلیے بچوں، اب مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے ہیں۔ ہدایت، پیغمبر، اخلاق، کشادہ، پختہ ارادے، رحمت، حوصلہ، خوفناک، سراپے رحمت، حملہ، انصاف، محتاجوں، امتیاز، خاندان، مساوی، برتاؤ، مہمان نواز، تیمارداری، تشریف، نقش قدم، نجات۔ آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ فہرست میں آج کی تاریخ اور سبق کا نام لکھیں گے عنوان میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کریں گے۔ بچوں، سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، اس پہ سبق نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مورخہ 13/7/2020۔ ایسے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے اپنا کام صرف بلو کلر اور پینسل سے کرنا ہے، کوئی مارکر آپ یوز نہیں کر سکتے۔ بچوں، اب آپ اگلے پیج پہ لفظی جال بنائیں گے، ایسے جیسے میں نے بنایا ہوا ہے بالکل اسی طرح آپ لفظی جال بنائیں گے اور اس میں مشکل الفاظ لکھیں گے: ہدایت، اخلاق، کشادہ دل، عاجزی، رواداری، انصاف، شفقت، تیمارداری، نجات۔ ایک دفعہ میں پھر بول رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہدایت، اخلاق، کشادہ دل، عاجزی، رواداری، انصاف، شفقت، تیمارداری، نجات۔ بچوں، میں پھر سے آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ نے صرف بلو کلر اور پینسل استعمال کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی پین، مارکر کچھ بھی استعمال نہیں کرنا۔ بچوں، لفظی جال بنانے کے بعد اب ہم کریں گے الفاظ معانی۔ تو چلیے شروع کریں الفاظ معانی۔ پیغمبر، پیغام لانے والا، پیغمبر، پیغام لانے والا۔ ثابت قدم، کسی بات پر ڈٹ جانا، مستقل مزاج، کسی بات پر ڈٹ جانا، مستقل مزاج۔ خوفناک، ڈراؤنا، خوفناک، ڈراؤنا۔ نقش قدم، طور طریقہ، نقش قدم، طور طریقہ۔ سخی، سخاوت کرنے والا، سخی، سخاوت کرنے والا۔ پختہ، پکا، پائیدار، پکا، پائیدار۔ ہدایت، سیدھی راہ پر لگنا، رہنمائی، سیدھی راہ پر لگنا، رہنمائی۔ بچوں، اب اگلے پیج پہ آپ لکھیں، سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر کیوں بھیجے؟ اس کا جواب لکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ بچوں دوبارہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ بچوں اب دیکھیے سوال نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ کیسا تھا؟ بچوں جواب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان سے کمال شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے تھے اور ان میں یوں گھل مل جاتے کہ کوئی فرق دکھائی نہ دیتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان سے کمال شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے تھے اور ان میں یوں گھل مل جاتے کہ کوئی فرق دکھائی نہ دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے ہوئے کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ جواب دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے معاملے میں اپنے، بیگانے، دوست، دشمن، مسلمان یا کافر میں کوئی تمیز نہ کرتے اور جو سچا ہوتا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ پھر دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے معاملے میں اپنے، بیگانے، دوست، دشمن، مسلمان یا کافر میں کوئی تمیز نہ کرتے اور جو سچا ہوتا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ بچوں، اب دیکھیے سوال نمبر 4۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ جواب لکھیں۔ سے کمال شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے تھے اور ان میں یوں گھل مل جاتے کہ کوئی فرق دکھائی نہ دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے ہوئے کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ جواب دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے معاملے میں اپنے، بیگانے، دوست، دشمن، مسلمان یا کافر میں کوئی تمیز نہ کرتے اور جو سچا ہوتا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ پھر دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے معاملے میں اپنے، بیگانے، دوست، دشمن، مسلمان یا کافر میں کوئی تمیز نہ کرتے اور جو سچا ہوتا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ بچوں، اب دیکھیے سوال نمبر 4۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ جواب لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے، چاہے مہمان کوئی عام آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے، چاہے مہمان کوئی عام آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ بچوں، اب دیکھیے سوال نمبر 5۔ کافر عورت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا اثر ہوا؟ جواب، وہ بہت شرمسار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر دیکھیے، وہ بہت شرمسار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ بچوں، سب 5 سوال مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آگے آپ الفاظ جملے بنائیں گے۔ الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلا لفظ ہے اخلاق۔ ہمیں ہر موقع پر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر موقع پر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مالک، اللہ تعالی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ آگے دیکھیے، دوست۔ ہمیں اچھے دوست کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں اچھے دوست کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمدردی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ آگے دیکھیے، آخری لفظ ہمارے پاس شرمسار۔ امجد امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سے بہت شرمسار تھا۔ امجد امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سے بہت شرمسار تھا۔ دیکھیے سب اپنی بکس پہ صفحہ نمبر 13 پہ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ آخری۔
नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा था। नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अखलाक की मिसाल नहीं मिलती। नंबर 4, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे। नंबर 5, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बीमारों का बहुत ख्याल रखते थे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सब देखिए। नंबर 1 में आएगा आखिरी, ज़ात, मिसाल, काम, ख्याल। बच्चों अब सफ़ा नंबर 13 पर सवाल नंबर 2 देखिए। मदरजा ज़ैल अल्फाज के उलट लिखें। आप इधर मिसाल दी गई है, अपना का उलट है बेगाना, और आपको अल्फाज दिए गए हैं, उनके आपने उलट मानी लिखने हैं। देखिए आखिरी, इसका उलट क्या होगा? पहला, खुला, बंद, नर्म, सख्त, दोस्त, दुश्मन। बच्चों 4 अल्फाज मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी 4 अल्फाज के उलट मायनी आप ख़ुद लिखेंगे, जैसे मुसलमान, काफिर, बहादुर, आला, अमन। ये चारों लफ्ज़ के उलट मायनी आप ख़ुद लिखेंगे। बच्चों अब देखिए सवाल नंबर 3। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इखलाक हसना पर 5 जुमले लिखें। नंबर 1, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम गरीबों, यतीमों और मोहताजों का बहुत ख्याल रखते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मेहमानों का बहुत ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चों 3 जुमले मैंने लिखे हैं और 2 जुमले इसी तरह आप खुद लिखेंगे। आगे देखिए सफ़ा नंबर 14 पे सवाल नंबर 4। जिन पैगंबरों पर आसमानी किताबें नाजिल हुईं इनके नाम लिखें। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 3, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दोबारा देखिए, नंबर 1 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नंबर 2 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 3 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नंबर 4 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बच्चों अब देखिए सवाल नंबर 5। मदरजा ज़ैल अल्फाज के इमला दुरुस्त करके लिखें। देखिए पहला लफ्ज़ यहाँ पे दिया गया है रसूल, दूसरा हिदायत। आपने इस तरह से, जिस तरह मैंने ये 2 लफ्ज़ इनकी इमला दुरुस्त करके लिखी है, बाकी तमाम अल्फाज आप ऐसे ही दुरुस्त करके लिखेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 6। सबक में से 6 इस्म चुनकर लिखें। देखिए मिसाल के तौर पर मालिक, मदीना। इसी तरह से आपने सबक में से 4 और इस्म चुनकर यहाँ लिखने हैं। बच्चों आगे देखिए कवायद। हमें सफ़ा नंबर 15 पर सवाल दिया गया है। दिए गए जुमलों में से इस्म, फ़ेल और हर्फ अलग करें। बच्चों इस्म, फ़ेल और हर्फ अलग करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इस्म, फ़ेल और हर्फ किसे कहते हैं। देखिए कलमा की 3 इक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म, जो कलमा किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो उसे इस्म कहते हैं, जैसे अहमद, किताब, स्कूल। फ़ेल की तारीफ़ देखिए। फ़ेल, जो कलमा किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे इसे फ़ेल कहते हैं, जैसे लिखा, पढ़ा, देखा। हर्फ, ऐसा कलमा जो ना तो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो और ना ही इससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो,
اسے حرف کہتے ہیں، جیسے کا، کی۔ بچوں اب آپ کو اسم، فعل اور حرف کی تعریف سے پتہ چل گیا ہوگا اسم، فعل اور حرف کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 پہ سوال دیکھیے، دیے گئے جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف الگ کریں۔ پہلا جملہ ہے آمنہ نے دودھ پیا۔ اس میں آمنہ دودھ اسم ہے، پیا فعل ہے، نے حرف ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے احمد نے کتاب پر لکھا۔ اس میں احمد اور کتاب اسم ہیں، لکھا فعل ہے، پر حرف ہے۔ بچوں یہ دیے گئے دو جملے آپ خود حل کریں گے۔ صفحہ نمبر 15 پہ آپ کو خوش خطی دی گئی ہے، الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے خوش خط لکھنا ہے۔ پیغمبر، شفقت، تیماردار، ہمدرد، اجنبی، امتیازی۔ بچوں آج کا آپ کا یہی کام ہے، آپ نے تمام دیا گیا کام اپنی اپنی کتابوں میں کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے اور پینسل سے کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔